السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن ود آر ایم۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ان طلباء کے لیے جو اپنے بورڈ کے امتحانات میں پیپر کی ری چیکنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے نا وہ اپلائی کرنے سے پہلے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھ لیں کہ کن طلباء کو جو ہے نا وہ ری چیکنگ کروانی چاہیے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیج آ گیا جس میں جو ہے نا وہ تمام سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں کہ کن طلباء کو ری چیکنگ کروانی چاہیے اور ری چیکنگ میں جو ہے نا وہ کیا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو جن کے اچھے نمبر آئے ہیں ان کو مبارکباد، اور جن کے نمبر اپنی توقع سے کم آئے ہیں تو پریشان نہیں ہوں، آپ کے پاس ری چیکنگ کا جو ہے نا وہ ایک آپشن موجود ہوتا ہے، آپ اپلائی کر کے اپنا ری چیکنگ کروا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ ری چیکنگ ہے کیا۔ تو ری چیکنگ کے لیے جو طلبہ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پیپر کو دوبارہ چیک کیا جائے گا، صرف اور صرف جو ہے نا آپ کے پیپر کو ری کاؤنٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ری کاؤنٹنگ میں بھی 3-4 چیزیں جو ہے نا وہ مد نظر رکھتی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ درخواست کا وقت جو ہے نا وہ رزلٹ آنے کے 15 دن بعد تک ہوتا ہے، مطلب کہ آپ 15 دن کے اندر اندر متعلقہ بورڈ میں ری چیکنگ کی درخواست دے سکتے ہیں، اور یہ درخواست آن لائن دی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ بائی ڈاک یا کوریئر اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں ہوتی۔ تو ری چیکنگ میں سب سے پہلے تو نمبر 1 پہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا مروزی سوالات کے نمبر ٹوٹل نمبر میں شامل کیے گئے ہیں۔ اگر کیے گئے ہوں گے تو پھر دوسری چیز یہ چیک کی جائے گی کہ کیا پیپر کا کوئی صفحہ مسنگ تو نہیں، اس کا مطلب کہ کوئی ایسا صفحہ جو چیک ہونے سے رہ گیا ہو، یہ چیز چیک کی جاتی ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو تیسرا کام جو چیک کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تمام سوالات چیک کیے گئے ہیں۔ اگر چیک کیے گئے ہیں تو کیا ہر سوال کے نمبر لگائے گئے ہیں۔ اس چیز کو کنفرم کرنے کے بعد لاسٹ پہ جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا وہ نمبر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں کہ کیا نمبر کاؤنٹنگ کے بعد اتنے ہی نمبر بنتے ہیں اگر جتنے یہاں پہ جو آپ کے جو ہے نا رزلٹ میں آئے ہیں۔ تو اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک چیز بھی جو ہے نا وہ مس ہے تو آپ کا پیپر جو ہے نا وہ ری چیک ہو جائے گا اور نمبر بڑھ جائیں گے، اور آپ کی جو ری چیکنگ کی فیس ہے وہ واپس ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، اس کو نوٹ فرما لیں کہ کسی بھی سوال کو دوبارہ چیک نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اگر کوئی سوال چیک ہو چکا ہے تو اس کے مارکس بڑھائے جائیں گے، چاہے سوال جو ہے نا وہ مکمل درستی کیوں نہ ہو۔ اگر سوال لفظ بلفظ درست ہے لیکن وہ چیک ہو چکا ہے، اس کے نمبر لگ چکے ہیں، کراس لگ چکا ہے، تو یہ کسی صورت جو ہے نا وہ نمبر نہیں بڑھائے جائیں گے۔ تو اس پہ بحث کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں، یہ ایک کالا قانون ہے جو کہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور وزیر تعلیم نے جو ہے نا وہ نیکسٹ ایئر سے جو ہے نا اس کے طریقہ کار کو چینج کرنے کی جو ہے نا وہ وعدے کی ہیں۔ باقی دیکھیں جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ تو جن طلباء کے نمبر کم ہیں وہ ضرور بضرور جو ہے نا وہ ری چیکنگ کے لیے اپلائی کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ری چیکنگ کو آن لائن اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ سیکھیں گے، تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔